نااہلی نے معصوم کو معذور بنا دیا۔ کراچی کے دارالصحت ہسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، غلط انجیکشن لگنے سے 9 ماہ کی بچی ذہنی مفلوج۔ ہسپتال انتظامیہ نے غلطی تسلیم کر لی، بچے کے علاج کا خرچہ بھی اٹھانے کو تیار۔ والدین 9 ماہ کی بچی کو ڈائریا کی شکایت پر ہسپتال لائے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچی کو غلط انجیکشن لگانے کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری صحت کو انکوائری کے بعد رپورٹ کرنے کی ہدایت، مجرمانہ غفلت کرنے والے کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے 4 ملزم گرفتار۔ مومن آباد سے گرفتار ملزم ارشد دانش سے آتشگیر مواد برآمد۔ تھانہ تیموریہ کی حدود سے گرفتار اسٹریٹ کرمنلز کی شناخت وسیم عرف لالا اور فیروز کے نام سے ہوئی۔ غیر قانونی اسلحہ، چوری کی موٹر سائیکل برآمد۔ قتل یا پھر خودکشی؟ لاہور کے جیل روڈ پر گھر سے ماں اور بیٹی کی 4 سے 5 دن پرانی لاشیں برآمد۔ 1.5 سال کا بیٹا لاپتہ، شواہد اکٹھے کر کے 35 سالہ عائشہ اور 5 سالہ آمنہ کی ڈیڈ باڈیز اسپتال منتقل۔ پولیس نے مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا۔ لواحقین نے قتل کا شبہ ظاہر کیا۔ مقتولہ کے شوہر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ وفاقی پولیس کا اہلکار ڈکیت نکلا۔ پولیس اہلکار طارق سے 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی گاڑی برآمد۔ گاڑی کو تھانہ کھنہ کی حدود سے گن پوائنٹ پر چھینا گیا تھا۔ طارق پولیس لائنز میں تعینات ہے، ساتھ ہی ملزم سے مل کر شراب کی سمگلنگ بھی کرتا تھا۔ پورے ملک میں ایک کرپشن کی جو داغ بیل اگر کسی خاندان نے رکھی ہے ماڈرن، وہ شریف فیملی نے رکھی ہے۔ 1996-97 میں اور 97-98 میں اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ بہت سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی اور اس کے پیچھے کمپنی ہے حدیبیہ پیپرز میں۔ اکنامک ہٹ مین اسحاق ڈار کو ہائر کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ایک ناول طریقہ انٹروڈیوس کرایا منی لانڈرنگ کا، کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے۔ جعلی اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے گئے، یہ پیسے پاکستان سے باہر حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گئے۔ شریف فیملی نے ملک میں ماڈرن کرپشن کی بنیاد رکھی۔ اسحاق ڈار نے منی لانڈرنگ کے لیے جعلی اکاؤنٹ بنائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا شریف فیملی نے مختلف ذرائع سے پیسہ باہر بھیجا۔ شہباز شریف نے ڈی ایچ اے اسلام آباد، ڈی ایچ اے لاہور اور ماڈل ٹاؤن میں اثاثے بنائے۔ اہلیہ تہمینہ دورانی کے لیے 3 اپارٹمنٹ خریدے۔ حمزہ شہباز کی دولت کا 95% ٹی ٹی سے آیا۔ حکومت گرانا ہر مسئلے کا حل ہوتا تو پھر کوئی حکومت چل سکتی نہیں۔ اسد عمر صاحب ہو یا کوئی اور ذمہ دار ہو، راتوں رات چٹکی بجا کے تو سارے مسائل حل کر نہیں سکتے۔ وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جن اقدامات سے معیشت میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا ہے۔ بھارت میں انتخابات ہو رہے ہیں، ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مرحلہ مکمل ہوگا 19 مئی کو۔ 19 مئی تک ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی حملے کا خطرہ موجود ہے، 19 مئی تک محتاط رہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں حکومت گرانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اسد عمر سمیت کوئی بھی معاشی حالت چٹکی بجا کر حل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتاؤں گا، اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ میں بہت سچی بات آپ سے کروں گا کہ اگر کسی نے ان کو 50,000 دیے اور وہ 55,000 جمع کرا رہے ہیں، جن کو بھی ڈیم کے اندر فنڈنگ کرنی ہے وہ کراس چیک کے تھرو بینک ٹو بینک ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کریں، اور چیک بھی دینا ہے تو کراس چیک دیں، گورنمنٹ پاکستان کے نام پہ دیں، وہی جو اکاؤنٹ ہے چیف جسٹس صاحب کا، پرائم منسٹر کا، اور کیش نہ دیں۔ ڈیم فنڈ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، عوام نقد رقم جمع نہ کرائے۔ فیصل واڈا نے اپنے بیان پر یو ٹرن لے لیا، اب کہتے ہیں نجی چینل نے بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ میں نے تو ایک بیان جو مجھ سے پوچھا گیا تھا ثاقب نثار صاحب کے لیے، تو نہ میں نے کبھی سوچا ہے، نہ میں کبھی کہہ سکتا ہوں انہوں نے انیشیٹو لیا، بلکہ میں نے اس شو پہ یہ بھی کہا ہے کہ میں انہی کی وجہ سے ہم سب انتظار کریں کہ انوگریشن بھی سب کے ساتھ مل کے ہو، ان کا کریڈٹ ہے۔ لوگوں کو کیش ڈونیشن ملتی ہے،
जिनको हम नहीं जानते तो उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसकी जगह क्रॉस चेक या बैंक ट्रांसफर किया जाए इंटरनल अकाउंट टू अकाउंट, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर इसकी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं तो गुड लक, बनाते रहें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत सिर्फ ऐलानात और बयानबाजी न करे, सर्कुलर रेलवे की जमीनों से कब्जे छुड़वाने के लिए तैयार हैं। रेलवे इंतजामिया और शेख रशीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, शेख रशीद को होते हुए तजावुजात का खात्मा नामुमकिन है। First thing I do when I wake up in the morning, I assume is the first thing that most people do when they wake up in the morning, have breakfast. What do you eat for breakfast? I have coffee or egg and sometimes paratha. Well, I think that there has to be a level of connectivity. We have to get along. She would have to be intelligent and educated. Also, perhaps a sense of humor. Yeah. Oh, and most importantly, get on with my sisters. बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी शरीक हयात की खुसूसियात बता दी। कहते हैं शरीक हयात ज़हीन, तालीम याफ्ता और खुश मिजाज होनी चाहिए। पसंद बहनें करेंगी, अपने हेयर स्टाइल, खाने में क्या पसंद है क्या नहीं, इंटरव्यू में कोई बात ना छुपाई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से स्वीट होम के बच्चों की मुलाकात। साबिक सदर बच्चों की तालीमी कारकर्दगी पर इंतहाई खुश हुए। पोजीशन होल्डर्स को बैरून मुल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान। लंदन में चौधरी शुजात से काफ लीग बरतानिया के रहनुमाओं की मुलाकातें। बरतानिया में पार्टी को फाल बनाने के लिए मुशावरत, सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। हजारगंजे खुदकुश हमले के बाद कोयटा के फिजा सोगवार। रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर आज़म इमरान खान हमवतनों की खबर लेने न पहुंचे। तहकीकात में अहम पेशरफ्त के बाद हमलावर के जिस्मानी आज़ा DNA के लिए भिजवा दिए गए। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद लेने का फैसला। सिंध में इंटर के इम्तिहानात आज से शुरू। नकल ना रोक सकने वाले कराची बोर्ड ने मीडिया को ही कवरेज से रोक दिया। चेयरमैन बोर्ड इनाम अहमद कहते हैं नकल रोकना हमारा काम है, मीडिया का नहीं। मुल्क में मौसम का रंग बदल रहा है। कराची को तेज गर्दालूद हवाओं ने घेर लिया। मुल्तान, कोयटा, मकरान, कल्ला, डीजी खान और डीआई खान डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश। नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। मुल्क के वस्ती इलाकों में झक्कड़ चलेंगे। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सयाह सड़कों पर फंस गए। भारत झूठा तो था ही, अब नकलबाज भी साबित हो गया। भारतीय गुलकार ने ISPR का मिली नगमा पाकिस्तान जिंदाबाद कॉपी कर लिया। नगमे की तर्ज भी न बदली। भारत सच बोलने की भी नकल कर ले तो क्या ही अच्छा हो। कश्मीरी दहशतगर्द नहीं, मुजाहिदीन हैं। नौजवान अपने नाम से पहले मुजाहिद लिखें। श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान का भारत को करारा जवाब। कहते हैं हर मुसलमान मुजाहिद और हमें इस पर फख्र है। मीरपुर खास में सानह समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन और सिविल सोसाइटी ने मुजाहरा किया। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सानह में मुलविस मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार करने और सजा देने का मुतालबा। दुनिया के सबसे बड़े जहाज ने पहली परवाज, आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। 8 इंजन वाले इस जहाज के परों का दरमियानी फासला 385 फीट है। जहाजों ने 15,000 फीट की बुलंदी पर 170 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज की। मुत्तहदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सयाह सड़कों पर फंस गए।